شعر غزل کے کہ مرد ہونی چاہیے، معاف کیجیے، اور خاتون ہونا چاہیے، مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے، اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے۔ اور عزیزان من، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ اور دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ اندازہ کیجئے کہ ہماری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کہ عدالتوں میں اور دفتروں میں اردو کو رائج کر دیا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ فیصلے ہوتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، یہی ہماری ٹریجڈی ہے۔ اور جناب، یہ میرا دل چاہتا ہے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹتا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل چھوڑو بھی یہ رٹتا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ جناب، ایک فراز صاحب کی ایک غزل ہے، آپ نے سنی ہوگی، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، بہت اچھی غزل۔ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے۔ میں نے اس کی پیروڈی لکھی، یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑو کڑو۔ یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑو کڑو ہے یوں ہے۔ ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے۔ اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی یوں ہے یوں ہے۔ اور عزیزان من، شعر سنیے، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ اور جناب، نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں توں ہے یوں ہے۔ اچھا، تو میں کچھ سنا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی جی، پہلے ایک نظم میری طرف سے سن لیجئے کہ عزیزان من، پنجابی اچھا جی، اچھا جی، سن لیں۔ اچھا، یہ ذرا
آپ نے چائے لسی کی بات کی ہے تو میں پانی پی لوں. عزیزان من، میری شاعری میں جہاں تک میں سمجھا ہوں ایک جدید و قدیم کی آمیزش ہے. انارکلی جو ہے وہ نئی چیز ہے، لیکن اس میں گھومنے والی بھینس جو ہے پرانی ہے. ساس اور بہو میں ساس پرانی ہے اور بہو نئی ہے. لسی اور چائے میں لسی پرانی ہے اور چائے نئی ہے. تو میں وہ بھی سنا دوں گا. تو ابھی فی الحال نک جے متھے اتے ہوندا عزیزان من ہو سکتا تھا. وہ خالق ہے، جس طرح چاہے پیدا کرے. اس نے انسانوں کے گروہ کو بندروں میں تبدیل کر دیا تھا. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تہون دے پیچھے ہوندے، وکھی بھی چھک پوجل ہوندی. نو اگر ہمارے پہلو میں ایک دم ہوا کرتی، وکھی بھی چھک پوجل ہوندی. نو جے گٹیاں ہوتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کو جاندا. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تہون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ پوچھل ہوندی. نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کو جاندا. ایڈا گھگ منکا ہوندا، بجو وی جے ویندا اونوں ڈاڈا عقاب بقا ہوندا. اور عزیزان من، صدقے جائیے سونے رب دے، جس نے خاص کرم فرمایا. مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اسی طرح ایک نظم یاد آ رہی ہے، چھڑ کوفتہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. اندازہ کرو کام پیا ہوندا. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. شابا بلے بلے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. شاباب بلے بلے. میں سالن کھاواں نالے آسان دیما بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. پانی دے وچ پینڈا کیتا، کھا کھا لمے گوتے. جیڑی تھاں تو ٹرے سانور، اوتھے ہی آن کلوتے. جی اب میں آتا ہوں ایک دو غزل. ہے آپ کے معاف کرنا، ہے آپ کے ہونٹوں میں جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. اور بلی تو یہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ.
اور بے حرص و غرض فرض ادا کا کیجئے اپنا، اے جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان۔ شعر سنیے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ۔ اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ۔ اور کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ۔ جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے، ہوتے ہیں سیاست میں یہ امکان وغیرہ۔ جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے، ہوتے ہیں سیاست میں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ، گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں، اور ہر شرٹ کی وہ شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ ہاں جی، اب میں آپ کی فرمائشوں کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ لوگ وہ ضرور پڑھتے ہیں جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہرگز نہیں پڑھتے جو ان پر ٹھوس آ جائے۔ میں عزیزان من جتنا شکر کروں کم ہے کہ میری کتاب یہ پنجابی کا مجموعہ ہے، میلا آکھیاں دا، 1974 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، اور اب تک اس کے 75 ایڈیشن شائع ہوئے۔ میں کیسے مانوں کہ لوگ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال اب کیا جی فرمائشیں تھی؟ اب بڑی آخر میں، اب بڑی اب جی کیا بنیان میرے نال تساں پڑھنی۔ جی میں وہاں گیا کینیڈا، تو وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم سنائی بنیان، تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس بچی نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی۔ مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہ جب میں نے پہلی دفعہ نظم لکھی، مجھے احمد ندیم قاسمی مرحوم ملے، تو ان کو میں نے سنائی، تو سننے کے بعد چپ ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کروں۔ میں نے کہا آپ حکم فرمائیے، کہ نہیں ایک باری پھر سنا۔ پچھلے دنوں میں ایک ملک میں مسلمانوں کا ملک تھا، جہاں گیلری میں 10-12 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی قمیضوں پر بنیادیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے گویا فرمائش کر رہے تھے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس نے ایک بہت بڑا بانس اٹھایا ایک لڑکے نے، اس کے اوپر اس نے ایک پھٹی پرانی بنین لٹکائی ہوئی تھی، اور میں نے اسے کہا بچوں میں سمجھ گیا تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڑھے کو ڈانگ ہوئی آگا۔ تو دیکھئے بنین لین شاباش، یہ کتنوں آواز آئی، تیری آواز مکے اور مدینے
बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके पांदे होते पै जाते ले जाते दूजी बारी पान जोगी बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप, बनैन मैं देंगा पाओ किते पै जाए, ताओ किते ले जाए ते दूजी बारी पान जोगी ले जाए। और बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। It shines like a bride on the washing line. और जिन्ने बड़े चाहो तुसी ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ बना लो। अगले दिनों मुझे एक कैसेट मिली कि हमारा स्वीडन का सफीर एक स्वीडिश को इस नज्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा था, और आखिरी मिसरे का कि फिर भाਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ then you can make the knicker of your kids. अजीज़ान मन लस्सी ते चाह बहुत फरमाइश है, मैं पानी पीना। मेरा एक शेर है, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी। जी ये डिबेट है जिसमें लस्सी कायदे ऐवान है, पंजाबी की नज्म है, और चाय कायदे हिस्बे इख्तिलाफ है, और दूध जज है। चा लस्सी लस्सी चा कहती है मैं सोहनी मैं गोरी गोरी तू काली कलवट्टी, मैं नींदर दा सुख सन्योड़ा तू जगराते पट्टी। ते जिस वेले मैं चाई चाई छन्ने अंदर छलका, केड़ा सांभे मेरियां लिशकां, कौन संभाले डलका। रंग मेरा भी मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दुध बलाई मां प्यू मेरे मेरा असला उच्चा। जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उसदे वारी जावा खड़के, ढोल मधानी वाला मैं विच भंगड़े पावां। बात की है, और वो है वक्त की किल्लत की, तो मैं ये मुख्तसर करता हूँ। हाँ, खड़के ढोल मदानी वाला मैं विच भंगड़ा पावां, मैं लोकां दी सेहत बनावां, तू पई सेहत बगाने, मैं पई ठंड कलेजे पावां, तू पई सीने साड़े। चाह उन्होंने कहती पै गई नहीं माई बगो, मेरे मगर तगाने मेरियां सुर्खियां भर दे जेड़े ओह लोग सियाने। आई एम एन इंटेलेक्चुअल ड्रिंक। मेरा हुस्न पछानन तेरे जी, दिल में उन्होंने ठगा, मेरा रंग कलिकन उत्ते लैला वर्गी लगा। हाँ जी, बहरहाल मैनू ये फिर कर लेंगे। आखिर में मैं आपको अंबड़ी सुना देता हूँ। ये सच्चा वाकया है। गुजरात के पास एक गांव, एक कस्बा है कुंजा, वहाँ मैंने प्रोफेसर बनने से पहले एक स्कूल में भी पढ़ाया। ये सच्चा वाकया, और याद रखिए अजीज़ान मन, सच से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। ये नज्म बनैन मैंने 5 मिनट में कही, और ये नज्म मैंने 10 साल में कही, और ये मेरे अंदर कुलबुलाती रही। एक रात जब मैं पिंडी घेब में था
تو مجھے یوں لگا جیسے نظم نے مجھے کہا ہے اٹھو اور مجھے لکھو. اور پھر میں نے لکھی تو اور پھر باقی جو رات تھی میں نے رونے میں گزار دی. اور وہ نظم 2 لڑکے ہیں, ایک ہے اکرم ایک بشیر. بشیرہ دیر سے آیا ہے, ماسٹروں نے پوچھ رہا آج بڑی دیر نہ آیا ہے. اوے بشیریا اے تیرا پنڈ تے نال سکولے تے جائیں گے تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج 2 منٹ ٹلیاں کسا کے. He is late by 2 periods. اندھا منشی جی میری گل پہنا سن لو. اے اکر میں نے او دا کلاس پہلو نے نیر آج پایا جو کوئی ظلم ڈھایا اس نے. مائی نوے ماردا ہے. He beats his mother. تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. آج اس پیڑکے نے ہاتھ پہ مکائی ہے, انہوں مار مار کے مدانی پان سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تھے اتھوں پاج وگ گیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول وال نسے ہے. مائیے دی منشی جی کر ساڑے آئی سی, منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی. اکھاں وچ اتھرو تے بھلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کام ہی تو کریا جی گیریا. روٹی میرے اکر میں دی لئی جا مدرسے. آج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے کہ وہ وچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے. ریجنل دنیا سونڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو. ایہو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نہ جائیں بی با دیریاں نہ لائیں بی با. او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندراں پکھا پانا. آج جو سکولے ٹر گیا ہے روٹی انہیں دیتی ہے میں پجا لگا آیا جے. اکر میں نے نیر جیا نیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں, اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں. بے شک معزز خواتین و حضرات, اس وقت جو عظیم شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کے الفاظ کے چناؤ سے نہ جانے کتنے مایوس دلوں کو روشنی اور راحت پہنچی ہوگی. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نظمیں گھر گھر تک پہنچی. نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں بھی قیام کرتے ہیں. بلا شبہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا ایک عبادت سے کم نہیں, اور سر آپ نے اپنی پوری زندگی اس عبادت میں صرف کر دی. آپ کی تعریف میں جو الفاظ کہے جائیں کم ہیں, کم نہیں بلکہ شاید ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں. معزز خواتین و حضرات, سر انور مسعود کے فن کو, ہنر کو, عمر بھر کی سٹرگل کو سراہنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین ریڈ پاکستان سر فاروق ڈال اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میم سیدہ فاطمہ گیلانی کو کہ وہ آئیں اور سر کو ریڈ پاکستان ایوارڈ پیش کریں. اور میں یہ بات واضح کرتا ضرور کہ ریڈ پاکستان ایوارڈ ریڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کا سب سے بڑا اعزازی ایوارڈ ہے, اور پچھلی 1 دہائی میں صرف سر امجد اسلام امجد کو دیا گیا ہے. معزز خواتین و حضرات, سر انور مسعود کے لیے بھرپور تالیاں. آپ کی تالیوں کی دھوم سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں.
شکریہ سر. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین. شکریہ سر. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے.